الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے طلب مغفرت کریں، تو وہ اپنے سروں کو مخصوص انداز میں ہلاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اعراض برت رہے ہیں، درا حالے کہ وہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہماری سورہ المنافقون کی آیت مبارکہ نمبر 5 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب منافقین کے بارے میں قرآن پاک کی یہ سابقہ آیات نازل ہو چکیں اور ان کی رسوائی اور ان کی تباہی اور بربادی کے حوالہ سے قرآن نے بڑا واضح موقف اپنا پیش فرما دیا بصورت وحی، تو اس کے بعد مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ انہیں جا کر یہ بات بتائی جائے اور انہیں یہ احساس ان کے اندر پیدا کیا جائے، ڈیولپ کیا جائے کہ تمہارے بارے اللہ نے آیتیں نازل کر دی ہیں، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آؤ اور وہاں آ کر ان سے معافی مانگو اور ان سے یہ گزارش کرو کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے طلب مغفرت کریں، آپ ہمارے لیے ہماری بخشش کی دعا کریں۔ تو ظاہر ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے دعا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں معاف فرما دے گا۔ اب یہ ایک اچھا پہلو لے کر، ایک اصلاحی سوچ لے کر اور ایک ان کی بہتری اور ان کی رہنمائی کے طور پر مسلمانوں نے ایک گروہ تشکیل دیا اور وہ ان منافقین کے پاس گیا جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ جب وہاں پہ گئے تو ان سے یہ ساری بات کی گئی، تو انہوں نے اس بات کو الٹا مسلمانوں کی کمزوری سمجھا اور غرور اور تکبر کیا کہ نہیں جی ایسا ہم تو نہیں کر سکتے اور نہ ہم جانے والے ہیں، اور ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ بے اعتنائی اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ قرآن پاک کے ارشاد فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں، عظیم بارگاہ میں، اور جب آ کے ان سے یہ گزارش کرو کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ سے ہماری مغفرت اور بخشش کی دعا کریں، تو لووا رؤوسہم، تو یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اپنے سر جو ہیں وہ نہیں میں ہلا دیتے، کہتے نہیں یہ ہم ایسا نہیں کرنے والے۔ اب اس میں بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر جو ایک نفاق کی بیماری تھی، اس نفاق کی بیماری نے انہیں اس حد تک پہنچا دیا کہ جہنم کا گڑھا ان کا مقدر بن گئے۔ اور اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ اپنے آپ کو وہ بڑا تیز، چالاک اور ترار سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کو شاید وہ ظاہری طور پر ایک سیدھا سادہ مسلمان سمجھتے تھے، اور اپنی چالاک بازیوں کی بنیاد پر اور اپنے غرور اور تکبر کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھ رہے تھے۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے، منافق اور جھوٹا شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی چالاکیوں کے ساتھ ثابت یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی چالاکیوں کے ساتھ اور دھوکے کے ساتھ، فریب کاری کے ساتھ میں فلاں کو دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا۔ یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا اور نہ کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے۔ ظاہری طور پہ یہی لگتا ہے کہ اس نے اس کو دھوکہ دے دیا، اس کے ساتھ فریب کر لیا، لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ وہ اپنی ذات کے خلاف سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی بے شمار احادیث مبارکہ کہ یہ آپ دروس میں مجھ سے پہلے سن بھی چکے ہیں
جن میں یہ باقاعدہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی خیر اور بھلائی چاہتا ہے، من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں لگ جاتا ہے، مسلمان کی بھلائی کے لیے چل پڑتا ہے، تو فرمایا جب تک اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی اور بہتری کے لیے کوئی مسلمان لگا رہتا ہے، اس کی بھلائی اور بہتری میں اللہ کی ذات لگ جاتی۔ سبحان اللہ۔ اندازہ کریں یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان بھائی سے بھلائی کر رہا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ وہ عزت والا معاملہ کر رہا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ وہ عزت اور احترام کا معاملہ کر رہا ہے اور اس کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ بندے کے بارے اچھا سوچ رہا ہے، مرد شخص وہ بندہ، میں اللہ ہو کر اس کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور جس کے بارے میں، جس کی بھلائی کے بارے میں اللہ سوچنا شروع کر دے، اس کو پھر کوئی کمی رہ جاتی ہے؟ اس کے لیے پھر کوئی چیز رہ جائے گی کہ جو اس کو وہاں پہ اللہ کے ہاں سے نصیب نہ ہو؟ جس کا خیر خواہ خود مالک بن جائے، اسے پھر کسی بادشاہ کی بھی ضرورت نہیں رہتی، کسی دنیا دار کی بھی ضرورت نہیں رہتی، کسی اسے بڑے عہدوں والے کی بھی ضرورت اس لیے نہیں رہتی کہ اس کا خیر خواہ کون ہے؟ خود اللہ کی ذات ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بے شمار ایسے اشعار ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ باقاعدہ لکھا کہ یہ اللہ کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، انہیں کسی کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑے بادشاہ بھی آ جائیں تو انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ ایسے عظیم لوگ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ انسانیت کی فلاح اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کی فلاح اور بھلائی کا کام خود فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اقبال کا وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ کہتے ہیں نہ تختوں میں وہ چیزیں پڑی ہیں، نہ بادشاہیوں میں چیزیں پڑی ہیں، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، جو ایک مرد درویش اور مرد فقیر کی بارگاہ میں جو نصیب ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے فقیر لوگ وہ کبھی بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں، لیکن آپ نے ہزار بار دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بادشاہ فقیروں کے دروازوں اور چوکھٹوں پہ پڑے ہوتے ہیں۔ یہ مثال دیکھ لیں ہمارے قریب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بادشاہ جو ہمارا صدر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، علم اٹھانے کے بعد سب سے پہلے داتا صاحب کی چوکھٹ پہ آ کے سلام کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کتنے صدیاں بیت گئیں، اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کے لیے ساری زندگی کام کیا، ساری زندگی انسانیت کو تبلیغ کر کر کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا بلا کر صبح دوپہر شام اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں کی بھلائی۔ یہ سارے ہندو تھے، یہاں پر سارے جوگی تھے، سکھ تھے، سب کو کلمہ پڑھانے والے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تاریخ پنجاب پڑھ کر دیکھ لیں، گورنمنٹ نے باقاعدہ وہ کتابیں چھاپی ہیں، موجود ہیں لائبریریوں میں، یہ کتابیں پڑھی ہیں۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا جہاں آپ 21 گھنٹے موبائل پہ دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، وہاں کوئی 10 منٹ اپنے بزرگوں کو بھی دیکھ لیا کریں۔ ہمارے اسلاف کی تاریخ کیا ہے، ہمارے بڑے کیا تھے، ہمارے بزرگان دین کیا تھے، انہوں نے کس انداز میں تبلیغ کی۔ اور یہ شوق کی بات ہے۔ اب تو خیر بہت سارے مسائل جن کو ہمیں دلائل سے ثابت کرنا پڑتا تھا، اب جدید دنیا نے بڑے آسان کر دی ہیں۔ پہلے ہم سوچتے تھے کہ کیسے ساری رات عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز حضور غوث پاک پڑھایا کرتے تھے، عشاء کے وضو کے ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیسے فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جناب ساری رات ہی گزر گئی۔ اب یہ موبائل فون نے بڑا یہ آسان جواب بنا دیا، ایک جناب بیٹھتے ہیں ساری رات موبائل پہ، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا رات بھی گزر جاتی۔ کیوں؟ جس کا جدھر شوق ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا۔ اب وہ لوگ تھے انہیں اللہ کا شوق تھا۔ یہ موبائل والا بھی ایک کسی کی محبت میں پڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی کسی کی محبت میں پڑے تھے۔ فرق ہے کہ ان کی محبت فانی ہے، ان کی محبت باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا والے کسی دنیا دار لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی محبت اتنا کر دیتی ہے کہ رات کا پتہ نہیں چلتا، تو اللہ کی محبت تو پھر اللہ کی محبت ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو ذات ہی اور ہے، وہ تو ذات ہی بڑی عظیم ہے۔ تو اس لیے
میں گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے کہ اللہ کی ذات کے لیے بھی ہمیں اپنے ان بزرگوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ان بزرگوں کو پڑھنا چاہیے۔ جس دور میں حالت یہ ہو جائے کہ جوتے قیمتی ترین اے سیوں والی دکانوں میں اور شیشوں میں پڑے ہوں اور کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑی ہوں، تو اس قوم کا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ اس قوم کی بربادی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہماری لائبریریاں تباہ۔ ہمارے ہاں کسی کو شوق ہی نہیں پڑھنے کا کسی کو شوق ہی نہیں ہے، لائبریری کا تصور بھی نہیں ہے۔ اصل صاحب علم اور صاحب کردار شخص، اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دائیں بائیں آپ کو کتابیں نظر آئیں گی، وہ کتابیں پڑھے گا، اسٹڈی کرے گا، مطالعہ کرے گا۔ اور علم ایک ایسا نور ہے، اللہ کے رسول نے اس کی گواہی دی، سرکار نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، جہاں علم آتا ہے وہاں ہر چیز منور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے ہاں لوگوں کو، کتنے لوگ ہیں جو بازار میں جاتے ہیں، اتنی شاپنگ کرتے ہیں، کتنے ہیں جو واپس کے بھی ایک کتاب بھی خرید کے لاتے ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا بازار میں جاتے ہیں کہ جناب کوئی بندہ ایسا بھی ہو جو کتاب خرید کے لا رہا ہو، ساتھ ایک کتاب بھی لا رہا ہو۔ یہ تباہی ہوئی ہے ہماری نسل کی، اور ہم اپنی قوم کو یہ چیز دے ہی نہیں سکے، انہیں یہ تصور بھی نہیں دے سکے کہ کم از کم آپ جائیں کوئی کتاب خریدیں، اس کو پڑھیں، اس کے لیے وقت نکالیں، اسٹڈی کریں، قرآن و حدیث پڑھیں اور تاریخ کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ لیکن کہاں یہ چیزیں؟ تو یہ جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ان ہمارے نیک لوگوں نے، بزرگوں نے کیا کیا، ساری زندگی دین کی خدمت کی۔ اللہ نے ان کو مخدوم بنا کر ساری دنیا ان کی خدمت پہ لگا دی۔ تو اس لیے ان لوگوں نے بدبختی کیا کی، ان کے اندر میل تھا، ان منافقوں کے اندر میل تھا، ان کے دل جو تھے وہ غلیظ تھے، ناپاک تھے، اور ان دلوں میں ٹیڑھا پن تھا، کجی تھی۔ اس کجی نے انہیں اللہ کے رسول کے قریب بھی نہ آنے دیا اور ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئے۔ قرآن نے فرمایا وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ منہ پھیر رہے ہیں، روک رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے، تکبر کرتے ہیں۔ یہ تکبر بہت بری بلا ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہوں، تکبر ایک ایسی ظالم چیز ہے، ساری عبادتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہم میں سے کسی ایک نے ابلیس جتنی عبادت نہیں کی، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، جتنی اس کی عبادت ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس پہ تو پورا موضوع چاہیے۔ جتنی اس نے عبادت کی، کوئی اس نے جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی، لیکن کس چیز نے اس کی ساری عبادات کو تباہ کر دیا؟ تکبر، صرف ایک تکبر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں، اس کا درس گزر چکا ہے، تکبر عزازیل را خار کرد کہ در تو کے لعنت اندر گرفتار کرد۔ سادی صاحب فرماتے ہیں کہ تکبر نے اس عزازیل کو، اس ابلیس کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور بغیر کسی اور معاملے کے لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ تکبر۔ تکبر صرف ایک ذات کو جچتا ہے، بس وہ اللہ کی ذات ہے۔ المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ متکبر کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات۔ بڑائی، تکبر صرف اسی کو زیبا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی زیبا نہیں۔ اور تکبر کس چیز کا؟ کل منو مٹی چلا جائے گا، اس چیز کا تکبر۔ اس چیز کا تکبر نہ اپنی مرضی سے آئے، نہ اپنی مرضی سے جانے کا اختیار۔ حیات لائی، جرت کا شعر ہے، حیات لائی آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے۔ ہماری تو مرضی کچھ نہیں ہے، مالک نے چاہا تو آئے، مالک چاہے گا جس وقت چلے جائیں گے۔ تو تکبر کس بات کا؟ اختیار کس بات کا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو ایک کٹ پتلی ہیں، وہ مالک جیسے چاہتا ہے ہمیں کھلاتا ہے۔ اللہ ہمیں عجز و انکسار عطا فرمائے۔
عاجزی میں سب کچھ ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے اور تکبر جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔